بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم کسی ملک کے مدرسے میں علم حاصل کر رہا تھا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ طالب علم بھی جوان تھا۔ اس کا دل بادشاہ کی بیٹی پر آ گیا۔ اب وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا۔ وہ نوجوان کافی پریشان تھا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا جائے۔ ساتھیوں نے اسے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تو وہ آپ کو زندہ تیل میں جلا دے گا۔ وہ جوان بہت زیادہ پریشان ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر دیا، اس پریشانی سے اچھا یہ ہوگا کہ بادشاہ کی خدمت میں درخواست کروں، پھر قسمت اپنی ہے، تیل میں جلنا نصیب ہو یا بادشاہ کی بیٹی۔ اب وہ جوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی تو جوان نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا قصہ سنا دیا کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کی بیٹی پر دل آ گیا ہے۔ اب آپ میرے پر احسان کر کے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس جوان کی حیثیت دیکھو، میری بیٹی کا مجھ سے رشتہ مانگنا دیکھو۔ بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا، اس نوجوان کو کیا جواب دیا جائے تاکہ رشتہ مانگنے سے انکار کر دے۔ بادشاہ نے جواب کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ نے اس شرط کو پورا کیا تو میں اپنی شہزادی کا نکاح آپ سے کروا دوں گا، اگر آپ ناکام ہوئے تو آپ کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے 2 بوری بچھو لانے ہیں، پھر بادشاہ سلامت آپ کا نکاح اپنی شہزادی سے کرا دے گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس وجہ سے رکھی کہ اتنا زیادہ بچھو یہ جوان کہاں سے لائے گا۔ یقیناً یہ نوجوان اس شرط کو پورا کرنا ناممکن سمجھے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ وہ نوجوان یہ شرط سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی دونوں شرطیں مان لی۔ پھر طالب علم نے مدرسے کا رخ کر لیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ پڑھائی میں مزہ نہیں آ رہا تھا جو عشق سے پہلے آتا تھا۔ جوان کا استاد کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ استاد یہ دیکھ رہا تھا کہ اس جوان کو کیا ہو گیا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ایک دن استاد نے اسے اپنے پاس بلا کر پریشان ہونے کی وجہ پوچھی۔ جوان نے پورا قصہ سنا دیا۔ استاد نے جوان کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا بتا دوں گا۔ شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کو بچھو جمع کرنے کو بتا دوں گا۔ اب وہ نوجوان خوشی کے مارے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر شام ہوئی اور طالب علم اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا۔ استاد نے 2 بوریاں لانے کا کہا۔ جب نوجوان بوریاں لا کر استاد کے سامنے لا کر پیش کی تو استاد نے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتا کر کہا، فلاں قبر پر جا کر قبر سے ساری مٹی ہٹا دو۔ جب آخر میں شروع کی ایک اینٹ رہ جائے تو اسے نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دو۔ جب بوری بھر جائے تو بوری کا منہ باندھ دو اور دوسرے سوراخ پر رکھ دو۔ جب وہ بھر جائے تو اس کا منہ بند کر دو۔ اس کے بعد قبر بند کر دو اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ طالب علم استاد کے کہنے پر اسی طرح کیا۔ بچھو سے بھری ہوئی بوریاں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اپنے وعدے کے مطابق شہزادی طالب علم کے نکاح میں دے دی۔ جب طالب علم کو پاس بلایا، بچھو جمع کرنے کا راز پوچھا، آپ نے اتنے سارے بچھو کہاں سے جمع کر لیے؟ طالب علم نے بتایا، میرا ایک استاد ہے، اس نے مجھے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتایا تھا اور میں نے استاد کے بتائے ہوئے طریقے سے بوریاں بھر لیں۔ بادشاہ سلامت نے استاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن استاد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے استاد سے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فلاں قبر میں اتنے سارے بچھو ہیں؟ استاد نے بتایا، یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، یہ زندگی میں داڑھی منڈواتا تھا اور مرتے وقت بھی اس کی داڑھی نہیں تھی۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کی داڑھی نہ ہوئی تو قبر میں اس کی داڑھی کے ہر ایک بال پہ ایک ایک بچھو مسلط کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس قبر سے بچھو جمع کرنے کا کہا اور قبر کا پتہ بتا دیا۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل علم نالج کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔